السلام علیکم۔ شعور مقصد یہ ہماری تھرڈ کمیونیکیشن ہے، اور ہم نے جو باتیں کری اس کی کچھ ہائی لائٹس کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کو جو کرنٹ چیلنجز ہیں، اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیلنجز نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کیسے حاصل کریں، کیونکہ یہ الٹیمیٹ انسان کا ڈریم اور ڈیزائر بھی ہونی چاہیے، اور یہ وے آف سکسیس بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنی فیملی کی سیفٹی اور ہیپینس کو کیسے پروٹیکٹ کریں۔ تیسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ اپنی ہیلتھ کو کیسے ہم سیکیور کریں، فزیکل، سائیکولوجیکل اور اسپریچول۔ اور جو نمبر 4 ہمارا جو چیلنج ہے بڑا، وہ رزق حلال، کیونکہ بڑا فراوانی کے ساتھ رزق حرام ہر جگہ اویلیبل ہے، تو رزق حلال کو کیسے حاصل کیا جائے اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کو ہم کیسے اچیو کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں اگر ہم ان 4 بنیادی مقصدوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کا شعور رکھیں، شعور مقصد، کہ ہم ان 4 چیزوں پہ کام کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لائف کی بہت ساری ٹربولنس جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو جائے گی۔ اچھا، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے اس کے اندر جو ڈرائی مٹیریلزم ہے اور ایتھیسٹ بیہیویئر ہے، اس کے جو لائف کے آؤٹ کمز ہیں ان ٹرمز آف ڈیوائن کنیکٹیوٹی، ہیلتھ اینڈ فیملی اسٹرکچر اینڈ فائنینشیل ہیپینس اینڈ ایموشنل ہیپینس، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی میٹر آف ڈسکشن اور ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اویئر ہیں۔ اب ڈسکشن ہوا تھا کہ ڈیوائن اورینٹیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول ٹورڈز دا پراپر ہینڈلنگ آف دا پینس، پرابلمس اینڈ پینکس آف دا لائف۔ اس میں ہم نے جہاں آخری بات چھوڑی تھی وہ تھا علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ جب ہم نے قرآن شریف میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، تو یہ خبر پا کے ہمیں ذات حق کے موجود ہونے کا علم حاصل ہوا، تو یہ علم الیقین ہو گیا۔ اپنے اخلاق اور دیگر اعمال حسنہ کے ذریعے جب ہم اپنے انر کو کلین کر لیتے ہیں اور ہمارے لطائف جو انر ہمارے سینسز ہیں وہ اویکن ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں ذات حق کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ جو ہے یہ عین الیقین کا درجہ ہے۔ عین مطلب عین کا مطلب دیکھنا، عین الیقین کسی چیز کو دیکھنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو یہ درجہ عین الیقین کا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے آگے کا جو ایک مرحلہ ہے اس کو حق الیقین کہتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک مثال شیئر کرتا ہوں کہ آگ جلاتی ہے۔ میں نے اپنے کسی بچے کو بتایا، تو یہ علم الیقین ہو گیا۔ اور پھر اس بچے نے کسی چیز کو آگ میں خود جلتے ہوئے دیکھا، تو یہ عین الیقین ہو گیا، اس نے اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کر لیا۔ اور حق الیقین یہ کہ اس نے اپنا ہاتھ خود آگ میں ڈال لیا، اور اب اسے پتہ چلا کہ آگ واقعی جلاتی ہے۔ تو علم الیقین سننا، عین الیقین دیکھنا، اور حق الیقین اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا۔ تو حق الیقین ایمانیات کے اعتبار سے اور علم عرفانیت کے اعتبار سے وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں سالک اس بات کا خود ایکسپیرینس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے اندر جب وہ فنا ہوتا ہے
تو اس کی لذت اور اس کی عظمت کس نوعیت کی ہوتی ہے، یہ چند ہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ درجہ حق الیقین ہوتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر حق الیقین کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک آیہ مبارکہ نازل کری ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ حق الیقین کا جو مقام ہے، یہ قرآن شریف اس موضوع کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اور جب ذکر الہی، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال صالحہ اور رزق حلال کے ذریعے انسان اپنی ذات کو فوکس کر لیتا ہے، تو اس وقت یہ جو ہمارے لطائف ستہ ہیں یہ حرکت میں آنا شروع ہوتے ہیں، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لطیفہ نفس، قلب، روح، دل، خفی، اخفا، یہ حرکت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ حرکت میں آتے ہیں تو انسان کی اسپریچول سنسیشنز بڑھ جاتی ہیں، اور نیو آرگنز آف اسپریچول ایکٹیویشن اینڈ پرسیپشن اینڈ آرگنائزیشن وہ انسان کے اندر اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور جو صاحبان ہمارے پچھلے سیشنز کو سن چکے ہیں، ان کے لیے بات سمجھنا بہت آسان ہوگی کہ کن ایکسرسائزز کے ذریعے، کن پریکٹیکل مینز کے ذریعے ہم حق الیقین کے درجے پہ جانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ پہنچتا تو انسان اللہ کی رضا سے ہی ہے۔ جب انسان اس پورے پروسیس سے گزرتا ہے تو اس کی جو اسپریچول پاور ہے اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان قرب حق کی مختلف منازل کو طے کرتا ہے اور الٹیمیٹلی واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ اور اس پورے پروسیس کے دوران جو شریعت کے قوانین ہیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، اور بنیادی تمام جو کنفیگریشن ہے اس کو فالو کرنا بے حد ضروری ہے۔ دس از سمپلی ناٹ پاسبل کہ آپ شریعت کو سبسٹریکٹ کر دیں اور روحانی منازل کو طے کر دیں، بلکہ یہ شریعت جو ہے وہ اسٹیپ 1 ہے، اور جب آپ اس پہ قائم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آگے کے مراحل اور انر کا جرنی اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ایکٹیویشن آف لطائف ستہ اینڈ ڈیوائن الائنمنٹ، یہ انسان کو مقام فنا فی اللہ پہ لے جاتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جب انسان اپنی تمام ایٹریبیوٹس کو، صفات حق میں فنا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کا جو مقام ہے وہ مقام بقا باللہ آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان سالک فنا کے استغراق سے نکل کر اپنی خودی اور اپنی پہچان کی طرف واپس آتا ہے، اور حق عبادت اور حق اخلاق اور حق معاملات اور حق رشتہ وہ ادا کرتا ہے۔ مقام فنا فی اللہ کے اندر انسان اپنی حقیقت انسانی میں بدستور قائم رہتا ہے، اس کی فزیکل ایٹریبیوٹس قائم رہتے ہیں۔ بڑا ایک نازک اور سمجھنے والا پوائنٹ ہے، انسان جب فنا کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے فزیکل ایٹریبیوٹ قائم رہتے ہیں۔ سوری فار انکنوینئنس۔ فنا کی حالت میں اصل میں انسان اپنی فزیکل ایٹریبیوٹس کو ختم نہیں کر لیتا، بلکہ وہ صفات الہی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کی حقیقت انسانی بدستور قائم رہتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح لوہا جب تک آگ کے اندر رہے تو وہ آگ بن جاتا ہے، اگر ہم لوہے کو ہاتھ لگائیں جبکہ وہ آگ میں پڑا ہو تو وہ لوہا بھی اسی طرح ہمیں جلائے گا جس طرح آگ جلاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
کہہ سکتے ہیں کہ لوہا اس وقت یہ کہہ سکتا ہے اپنے بارے میں کہ میں آگ ہوں، لیکن جب وہ آگ سے باہر ہوتا ہے تو وہی سرد، کولڈ اور بلیک اسٹیل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب مقام فنا کے اندر سالک، دا اسپریچول سیکر، اپنی صفات کو گم کر دیتا ہے صفات باری تعالیٰ میں، تو اس وقت اس کی اپنی فزیکل ذات بالکل لوہے کی طرح قائم رہتی ہے، مگر وہ اپنی خصوصیات کو فنا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، تو یہ مقام فنا فی اللہ کہلاتا ہے۔ اور ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اسپریچول پیسنگ کے اندر جس چیز پہ سیکر کو فوکس کرنا ہے وہ غلبہ نفس کو کم کرنے کے لیے جو سیکر ہے وہ عبادات کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، اخلاقیات کو پریکٹس کرتا ہے اور عملیات کرتا ہے۔ عملیات سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تعویذ پڑھتا ہے یا وظائف پڑھتا ہے، بلکہ اعمال حسنہ کرتا ہے، وہ لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ پازیٹیو اور ہیلدی رکھتا ہے، ان چیزوں پہ وہ فوکس رہتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو جب انسان کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے جو لطائف ہیں اس کے اندر آہستہ آہستہ موومنٹ آنا شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا جو علم عرفانیت ہے اور اس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں اس کے حوالے سے جو انسان کا جو پہلا قرب ہوتا ہے وہ فنا فی صفات اللہ کہلاتا ہے، اس کے بعد فنا فی ذات اللہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد فنا الفنا کہلاتا ہے، جہاں یہ شعور بھی انسان کا مٹ جاتا ہے، سالک کا، اسپریچول سیکر کا، کہ وہ فانی فی اللہ ہے۔ اور اس کے بعد کا جو فورتھ مقام ہے وہ مقام باللہ ہے، بقا باللہ ہے۔ تو میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ۔ پہلا جو سٹیج ہے وہ فنا فی صفات اللہ ہے، نمبر 2 فنا فی ذات اللہ ہے، اس کے بعد فنا الفنا ہے، اور اس کے بعد مقام بقا باللہ ہے۔ اور اس مقام بقا باللہ پہ اسپریچول سیکر اپنی فزیکل خودی کے اندر واپس آ جاتا ہے اور زندگی کے معاملات کو سر انجام دیتا ہے۔ اچھا یہ تھوڑا سا انیشیلی کنفیوزنگ ہوگا، لیکن جب ان فورتھ کمنگ ڈسکشنز ہم اس کو فردر الیبوریٹ کریں گے، ابھی تو سمجھ لیں کہ صرف یہ انٹروڈکشن ہے ٹو دا ٹرمینالوجیز، لیکن اس کے اندر جو ڈیپ نکات ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے چیپٹرز اور ڈسکشنز میں فردر جو الیبوریٹ ہوں گے۔ اچھا اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ مقام فنا کے اندر استغراق اور محویت ہوتی ہے، اور مقام بقا کے اندر انسان جو ہے مکمل طور پر اپنے شعور میں موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے اسپریچول ٹرمینالوجی کے اندر مقام فنا کے اندر اسپریچول سیکر کو ابن الوقت کہتے ہیں، اور مقام بقا کے اندر اسپریچول سیکر کو ابو الوقت کہتے ہیں۔ مقام فنا میں سالک مغلوب الحال ہوتا ہے، اور مقام بقا کے اندر غالب الحال ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی جو چینجز ہیں، یہ جو ٹرمز ہیں، اس کو انشاءاللہ آنے والے ڈسکشن میں فردر الیبوریٹ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔